وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سیرت طیبہ کے حوالے سے ہم نے گزشتہ ہفتے جو گفتگو کی تھی کہ صحابہ کرام پر کفار مکہ نے مظالم کی وہ انتہا کر دی کہ آقا نامدار علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے دین، ایمان اور جان کے تحفظ کے لیے صحابہ کرام کو حبشہ کی طرف ہجرت کر جانے کا حکم دے دیا کہ جن میں طاقت ہو وہ سمندر پار ایک دوسرا ملک تھا حبشہ، وہاں پر ہجرت کرنے کا حکم دیا۔ میں اس پہ سوچ رہا تھا کہ ہمیں سیرت کی کسی معتبر کتاب میں اس بات کا ذکر نہیں ملتا کہ حضور خود کبھی حبشہ گئے تھے یا نہیں گئے تھے۔ سرکار کے خود شام جانے کا ذکر ہے، ایک مرتبہ اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ گئے تھے، اور ایک مرتبہ یا اس سے زیادہ کئی مرتبہ حضور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا سامان تجارت لے کر بھی جایا کرتے تھے، مگر حبشہ کے بارے میں واضح طور پہ یہ ذکر کہیں نہیں کہ حضور وہاں پہ گئے یا نہیں گئے۔ لیکن بہرحال آقا نامدار کو اپنے گرد و پیش کے ممالک اور وہاں کی حکومتوں کے حالات کا اتنا تجربہ اور علم تو تھا کہ صحابہ کو حبشہ جانے کا حکم دیا اور فرمایا کہ وہاں کا جو بادشاہ ہے وہ عدل کرنے والا ہے اور وہ زمین سچائی کی زمین ہے، وہاں ظلم نہیں ہوگا، تم لوگ وہاں چلے جاؤ۔ پہلے مرحلے میں 13 لوگ گئے اور پھر بعد میں 50 کے قریب لوگ اور گئے، تو ٹوٹل 83 ہو گئے۔ ان کے اندر نمایاں لوگوں میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی اہلیہ حضور کی بیٹی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھی۔ آقا نامدار علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے بارے میں فرمایا تھا کہ حضرت ابراہیم اور حضرت لوط کے بعد یہ پہلا جوڑا ہے میاں بیوی کا جو راہ خدا میں ہجرت کر رہا ہے۔ اس میں حضور کے چچا زاد حضرت جعفر بھی تھے، حضرت علی کے بھائی جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ لوگ جب نکلے ہیں تو اس وقت جدہ کی جو بندرگاہ تھی وہ ڈیولپ نہیں تھی، اس کے ساتھ ہی کچھ کلومیٹر پہ ایک اور بندرگاہ تھی جس کا نام تھا شریفیہ۔ وہاں پر کشتی یہ گئے تو جو اس زمانے کا چھوٹا موٹا جہاز تھا وہ تیار تھا، یہ بیٹھے اور وہ چل پڑا۔ کفار مکہ کو بھی خبر ہو گئی تھی کہ کچھ لوگوں کا قافلہ یہاں سے نکل رہا ہے، پیچھا کرنے کی کوشش کی مگر جہاز لنگر انداز ہو چکا تھا اور روانہ ہو چکا تھا۔ لیکن جب بعد ازاں 50 لوگ اور ہجرت کر گئے تو اب کفار مکہ کو بڑی ٹینشن ہوئی کہ یہ لوگ ہمارے ہاتھ سے نکل گئے ہیں اور ادھر بڑے امن سے رہ رہے ہیں، اپنے دشمنوں کا امن اور سکون سے رہنا بھی کچھ لوگوں کو برداشت نہیں ہوتا، تو انہوں نے سوچنا شروع کر دیا کہ ہم کیسے اب ان کو قابو میں کریں۔ تو ان کے جو سردار تھے بیٹھے، مشورہ ہوا، انہوں نے کہا ہم یہاں سے وفد بھیجتے ہیں جو حبشہ کے بادشاہ نجاشی اس کا ٹائٹل تھا، اس کا نام تھا اسہم، الف صاد ہے اور میم، اسہم، اصل نام اس کا اسہم تھا، نجاشی اس کا ٹائٹل تھا۔ جو بھی بادشاہ ہوتا تھا نجاشی کہلاتا تھا، نام اس کا اپنا الگ ہوتا تھا۔ تو انہوں نے کہا ہم تحائف دے کر درباریوں کے لیے، وہاں کے جو مذہبی لوگ ہیں ان کے لیے بھیجیں گے، ان کو ہم نواب بنائیں گے، بادشاہ کے پاس جا کر کیس لڑیں گے کہ ہمارے غلام ہیں، ہمارے شہر کے بھاگے ہوئے مجرم ہیں، ان کو ہمارے حوالے کیا جائے۔ بڑے تحائف لے کر، بڑا سامان لے کر پھر وہ لوگ بادشاہ کے پاس پہنچے، اور بادشاہ سے ملاقات کرنے سے پہلے اس کے جو درباری امراء تھے ان کو ملے، ان کو تحائف دیے، ان کو اپنا کیس سمجھایا تاکہ ان کی حمایت ہمیں بادشاہ کے دربار میں ملے، اور ساتھ ہی ان کے جو مذہبی عیسائی مملکت تھی، وہ ان کے جو پادری تھے، مذہبی لوگ تھے، ان کو بھی جا کے تحفے تحائف دے کے اپنا مسئلہ اپنے حوالے سے سمجھایا کہ یہ ہمارے باغی لوگ ہیں، نہ یہ
ہمارے دین پر ہیں نہ یہ آپ کے دین پر ہیں، بگڑے ہوئے معاذ اللہ گمراہ لوگ ہیں، تو ہم کل بادشاہ کو ریکویسٹ کریں گے تو آپ لوگ ہماری سپورٹ کرنا تاکہ کیس کا فیصلہ ہمارے حق میں ہو جائے۔ یہ لوگ جاتے ہیں اور ان کی آپس میں کوشش یہ تھی کہ بادشاہ ہماری بات سن کر فیصلہ کر دے، مسلمانوں کو سنے نہیں، اس لیے کہ ان کو ڈر یہ تھا کہ اگر مسلمانوں کو سنا گیا تو شاید عدل والا بادشاہ ہے تو بات کو سمجھ جائے گا، فیصلہ ہمارے حق میں نہیں کرے گا۔ تو ان کی پوری کوشش یہ تھی کہ ہم اپنا کیس ایسے پٹ کریں اور درباریوں اور پادریوں کی طرف سے ایسے ہماری سپورٹ ہو جائے کہ بس ہماری بات پہ فیصلہ ہو جائے، فریق ثانی کو، دوسرے فریق کو سننے کی ضرورت پیش نہ آئے۔ یہ لوگ پیش ہوتے ہیں، بادشاہ کے سامنے جا کر فرشی سلام کرتے ہیں، وہ جو رکوع میں جا کے جھک جانے والا سلام ہے اس طرح کا سلام کرتے ہیں۔ بادشاہ بڑی عزت دیتا ہے، کفار کے وہ جو سردار تھے ان میں سے ایک کا نام عمر بن العاص تھا، دوسرے کا نام کنفرم نہیں ہے، تو ان کو دائیں بائیں بٹھاتا ہے، ان سے بات پوچھتا ہے۔ جب انہوں نے بتایا کہ ہماری قوم کے کچھ لوگ تھے جنہوں نے اپنے دین کو چھوڑا ہوا ہے، ہمارے دین کو چھوڑا ہوا ہے، نہ وہ آپ کے دین پر عیسائی ہیں نہ وہ ہمارے دین پر ہیں، اپنے باپ دادا کو برا بھلا کہتے ہیں، انہوں نے معاشرے کے اندر تفریق پیدا کر دی ہے، بھائی بھائی سے لڑ رہا ہے، خاندان کے اندر جھگڑے پیدا ہو گئے ہیں، کوئی باپ کی نہیں مان رہا، کوئی فلاں کی نہیں مان رہا۔ انہوں نے اس طریقے سے سارا منظر اس کے سامنے پیش کیا اور کہا کہ آپ ان کو ہمارے حوالے کریں، وگرنہ وہ آپ کے شہر کا بھی امن خراب کر دیں گے، یہاں پر بھی وہ فتنہ معاذ اللہ پیدا کر دیں گے۔ بادشاہ نے جب یہ ساری باتیں سنی، ساتھ ہی درباریوں نے بھی کہا جی بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں جی، آپ ان کو تحفے لے کے بیٹھے ہوئے تھے، پہلے آپ ان کا فیصلہ کریں، ان کو نکالیں یہاں سے، ہمارے ملک کو خراب نہ کر دیں۔ اس وقت نجاشی نے کہا نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، میں نے زندگی بھر دوسرے فریق کی بات سنے بغیر فیصلہ کبھی نہیں کیا۔ اور یہ بات یاد رکھیے، انصاف کا پہلا تقاضا یہ ہے کہ دو فریق اگر ہیں تو دونوں کی بات سنی جائے، ایک کی بات سن کے فیصلہ کریں گے کبھی انصاف نہیں ہو سکے گا۔ اس نے کہا دوسروں کو میں بلاؤں گا۔ بڑے پریشان ہوئے، انہوں نے کوشش تو کی کہ بلانے کی ضرورت نہ پڑے، مگر بادشاہ اڑ گیا کہ نہیں، یہی تو اس کی وہ فطرت تھی کہ سرکار نے بھیجتے ہوئے کہا تھا کہ عدل والا بادشاہ ہے تم اس کے پاس جاؤ۔ تو طے پا گیا، کل ان کو بلاتے ہیں، مسلمانوں کو بلایا گیا، مسلمان دربار میں آتے ہیں۔ اب جو کفار تھے وہ تو رکوع میں جھک جھک کے سلام کر رہے تھے، مسلمانوں نے ہاتھ سے سلام السلام علیکم کہا اور کھڑے ہو گئے۔ پہلے تو اب کفار نے کہا دیکھا جی ان کے تکبر دیکھے آپ نے، یہ آپ کو جھک کے سلام ہی نہیں کر رہے۔ انہوں نے پہلا حملہ یہ کیا کہ دیکھو یہ آپ کو صحیح طریقے سے سلام ہی نہیں کر رہے ہیں۔ بادشاہ نے پوچھا کہ تم لوگوں نے سلام کا وہ طریقہ کیوں نہیں اختیار کیا جو باقی لوگوں نے کیا، جھک کے کرنے والا، رکوع میں جا کے کرنے والا؟ انہوں نے کہا ہمارے جو پیغمبر ہیں، ہمارے جو آقا ہیں، انہوں نے منع کیا ہے کہ جھکنا، رکوع اور سجدے میں جانا یہ اللہ کے لیے ہوتا ہے، کسی اور انسان کے لیے نہیں ہوتا ہے، اس لیے ہم نہیں جھکے۔ بادشاہ خاموش ہو گئے۔ اب کفار اپنا کیس پٹ کر چکے تھے، اس نے مسلمانوں سے کہا کہ تم اپنا نمائندہ آگے کرو جو ہمیں بتائے کہ تمہارا کیس کیا ہے۔ تو حضرت حضور کے وہ جو کزن تھے، حضرت علی کے بھائی حضرت جعفر، ان کو کہا گیا کہ آپ آگے کھڑے ہو کر مسلمانوں کا کیس پیش کریں۔ حضرت جعفر آگے جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے بادشاہ، ہم لوگ جاہل لوگ تھے، بتوں کی پوجا کرنے والے لوگ تھے، اپنے ہاتھوں سے تراشے ہوئے خداؤں کے آگے جھکنے والے لوگ تھے، ہمارے معاشرے میں قتل و غارت عام تھا، خونخواری عام تھی، چوری کے اوپر ہم فخر کرتے تھے، شراب پینے پر فخر کرتے تھے، اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے، ہماری لڑائیاں چھوٹی سی بات پہ ہوتی سینکڑوں سال تک، 50 سال تک ہم لوگ اس کو بھولتے نہیں تھے، کسی کا حق کا خیال نہیں تھا، لوگ ہمارے پاس لٹ جایا کرتے تھے۔ اس حال کے اندر ہمارے اندر ایک آدمی پیدا ہوا جس کے خاندان کو ہم اچھی طرح جانتے تھے، جو ہمارے نزدیک بڑی عزت والے لوگ تھے، 40 سال جس نے ہمارے اندر زندگی گزاری، ہمارا معاشرہ سارے کا سارا ان کو صادق اور امین کہتا تھا، ان کے کردار کی تعریف کرتا تھا۔ وہ یہ پیغام لے کر آئے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ لوگوں یہ جو ظلم ہے، یہ جو قتل و غارت ہے، شراب نوشی چھوڑ دو، ایک اللہ کی عبادت کیا کرو، اس کے سامنے سر جھکایا کرو، جو تمہارے پڑوسی ہیں ان کا حق ادا کیا کرو، جو مظلوم ہیں ان کا ساتھ دیا کرو، کسی پہ ظلم نہ کیا
کرو، ہم ان پر ایمان لے آئے، ہم نے ان کا کلمہ پڑھ لیا، ہمارا معاشرہ ہمارے مخالف ہو گیا ہے، اور اب ہم وہاں ان کے ظلم سے بچنے کے لیے آپ کی دھرتی پر آئے ہیں، اور یہ لوگ اب ہمارے پیچھے یہاں تک پہنچ گئے ہیں کہ ہمیں لے کر جائیں اور پھر دوبارہ ہم پہ اپنا ظلم کریں، تو ہم آپ کے پاس اس لیے آئے کہ یہاں پر ہمیں امن ملے گا، سکون ملے گا، اور ہم اپنا جو دین ہے اس پہ عمل کر سکیں گے۔ بات بڑی گفتگو طویل ہے، میں سوچ رہا ہوں کہ وقت بہت زیادہ ہو جائے گا ساری بات ختم کرتے ہوئے۔ بہرحال اس دن کی کارروائی یہاں پہ ختم ہو گئی، اور بادشاہ نے کہا نہیں، یہ جو کیس انہوں نے بتایا ہے اس کی روشنی میں تمہارے اوپر انہوں نے کوئی ظلم نہیں کیا ہے، ایک نیا پیغام ان کو ملا، اس پیغام کو انہوں نے قبول کیا ہے، اور پیغام بھی عدل پر مبنی ہے، انصاف پر مبنی ہے، اس میں کوئی خرابی نہیں ہے، کوئی برائی نہیں ہے، لہذا تم لوگ جاؤ، میں اسے تمہارے حوالے نہیں کروں گا۔ اس دن کا فیصلہ یہاں پہ ختم ہو گیا، مگر کفار مایوس نہیں ہوئے، انہوں نے پھر کوشش جاری رکھی کہ میں کسی طریقے سے ان کو دوبارہ بادشاہ کی نظر میں گرائیں۔ اب انہوں نے سوچا اور پلاننگ کی کہ ہم ان سے اگلے دن یہ پوچھیں گے کہ چونکہ بادشاہ عیسائی ہے، حضرت عیسیٰ کو ماننے والا ہے، ہم یہ پوچھیں گے کہ مسلمانوں کا حضرت عیسیٰ کے بارے میں عقیدہ کیا ہے۔ یہ عقیدہ سن کر بادشاہ ضرور ڈاواں ڈول ہو جائے گا، اور مسلمانوں کو ہمارے خلاف، ہم مسلمانوں کے خلاف کرنے پر اس کو تیار کر لیں گے، اور وہ مسلمانوں کو نکال دے گا۔ اس کی تفصیل پہ انشاءاللہ ہم کل گفتگو کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں آقا کی سیرت طیبہ کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔